سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 158 سورہ اعراف کا 20واں رکوع اور 9ویں پارے کا 10واں رکوع۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے۔ اے محبوب آپ فرمائیے، اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمان و زمین کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں اور کل جہاں آپ کی امت ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا، یعنی ہر ایک کے لیے مجھے نبی بنایا گیا۔ نمبر 2، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو مال غنیمت ملے اسے آگ سے جلا دیا جائے۔ تیسرا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین پاک کی گئی اور پاک کرنے والی یعنی تیمم کے قابل بنائی گئی، اور زمین میرے لیے مسجد کی گئی، جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھ لے۔ چوتھا آپ نے فرمایا، دشمن پر 1 مہینے کی مسافت تک میرا روب ڈال کر میری مدد فرمائی گئی۔ 5واں فرمایا، مجھے شفاعت عنایت کی گئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا اور میرے ساتھ انبیاء ختم کیے گئے، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ النبی، جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، غیب بتانے والے ہیں۔ الامی، جو بے پڑھے ہیں، یعنی دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں، اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا اور وہ اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں اور غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور تم ان کی غلامی کرو تاکہ تم راستہ سیدھا پا جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا۔ وبہ یعدلون، اور اسی سے یعنی حق سے انصاف کرتا۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ گروہ، یعنی بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ 12 بیٹوں سے جو نسل کا سلسلہ ہوا، اس طرح یہ 12 قبیلے ہو گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ،
جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا میدان تیہ کے اندر، ان اضرب بعصاک الحجر، وہی یہ بھیجی کہ آپ اس پتھر پر اپنا عصا ماریں، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ کے لیے ایک چشمہ تھا، قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا تاکہ دھوپ سے وہ محفوظ رہیں، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ان پر من و سلوہ اتارا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ناشکری کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں دی گئیں مگر انہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی، اپنا ہی نقصان کیا، دنیا میں بھی نعمتوں سے محروم ہوئے، اور جن کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ آخرت کی برکتوں سے بھی محروم رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا، یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو، اس شہر میں رہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے پہلے ایک شہر ہے جہاں کے کافر ان کے خوف کی وجہ سے چلے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شہر پر قبضہ دیا، شہر کی ساری نعمتیں موجود تھیں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں جو چاہو کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو گناہ اترے، حِطَّہ کے معنی ہے ہمیں معافی مل جائے، ہمارے گناہ اتر جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو دروازے سے داخل ہوتے وقت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، سنزید المحسنین، ان قریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب حکم یہ تھا کہ دروازے میں داخل ہوں، سجدہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان میں سے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے حطہ توبہ اور استغفار کا کلمہ تھا، اس کے بجائے انہوں نے مذاق کے انداز میں کہا حنطہ فی شعرہ، گندم اپنی بالی میں، اور سجا کرنے کے بجائے سرین کو گھسیٹتے ہوئے وہ داخل ہوئے۔ ظالموں نے بات بدل دی، فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا ان کے ظلم کا بدلہ، اور طاعون کی بیماری پھیل گئی اور ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ سورہ اعراف کا 20واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر نعمتوں کا ذکر ہے اور ان کی ناشکری اور نافرمانی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت کرم فرمایا اور بے شمار نعمتیں اور فضل عطا فرمائے، لیکن جب اس امت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا اور یہودیوں اور عیسائیوں کی تقلید میں مشغول ہوئے تو ہر طرف تباہی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ